اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک اہم اور قیمتی نعمت میاں بیوی ہے، اور یہ بہت پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے۔ سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ ہے، ماں باپ بچوں کا نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور آپ کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ابھی بچوں کا تصور نہیں ہے، ابھی بچے نہیں ہیں۔ پھر یہ دونوں حضرات کا نکاح ہوا۔ تو دیکھو، دنیا کا سب سے پہلا پاکیزہ اور مقدس رشتہ یہ میاں بیوی کا ہے۔ بعد میں اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ماں باپ ہوئے، پھر دادا ہوئے، پھر پردادا ہوئے۔ پہلے میاں بیوی، حضرت آدم علیہ السلام شوہر، اور حضرت حوا علیہ السلام ان کی بیگم۔ اسی لیے میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، یہ مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے بڑی نعمت ہے۔ شوہر کا ہونا نعمت، بیوی کا ہونا نعمت۔ یہ جوڑی جب ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس میں سے کوئی جب اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس وقت دوسرے کی زندگی کٹھن ہو جاتی ہے، رو رو کر کے برا حال ہو جاتا ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بیوی کا انتقال ہو جائے، وہ اللہ کے پاس چلی جائے، تو شوہر کو اچھا نہیں لگتا، اس کی زندگی ادھوری ہو جاتی ہے۔ ابھی میرا بمبئی جانا ہوا تھا، ایک بہت بڑے اللہ والے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ان کی وائف کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ قسم کھا کے کہنے لگے کہ مولانا ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر کاٹنے دوڑ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔
ہمارے یہاں ایک شخص ہے نوساری میں، وہ تھوڑا سا اپنی بیوی پہ بہت سخت تھے. سختی اللہ کو پسند نہیں، نرمی اللہ کو پسند ہے. جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. اسی لیے نرم بننا چاہیے، سخت نہیں بننا چاہیے. یوں فرمایا کہ زبان اور دل میں ہڈی نہیں، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے زبان میں ہڈی نہیں بنائی، دل میں ہڈی نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ خود نرمی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نرم ہے. ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک تیرا اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. سختی اللہ کو بھی پسند نہیں. اسی لیے فرمایا کہ ہماری میٹھی زبان ہو، ہماری زبان میں مٹھاس ہو. بولے تو اچھا بولے، میٹھا بولے، کڑوا نہ بولے، دل توڑنے والا نہ بولے، دل پر چوبھنے والا نہ بولے. اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور اس زبان سے دل چیرے بھی جا سکتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ حضرات جو دل جیتنے کا کام کرتے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہے وہ حضرات جو دل چیرنے کا کام کرتے ہیں. میاں بیوی میں جو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ میٹھی زبان سے ہوتی، اور سب سے زیادہ جہاں لڑائیاں ہوتی ہے، طلاق تک جہاں نوبتیں پہنچتی ہے، وہ سب کڑوی زبان کی وجہ سے، وہ سب غصے کی وجہ سے، وہ سب الفاظ کی سختی کی وجہ سے، لہجوں کی سختی کی وجہ سے. الفاظ سے زیادہ لہجوں کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اپنے غصے پر کنٹرول ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کر. پہلوان کون؟ جو کسی کو پچھاڑ دے وہ. فرمایا کہ نہ پہلوان تو وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے نا تو غصے کو پی جائے، وہ پہلوان ہے. غصے کو نکال نہ دے، کسی کو تکلیف نہ پہنچا دے، کسی کا دل نہ توڑ دے. اسی لیے میاں بیوی ایک دوسرے کا دل نہ توڑے. یہ دل ہے نا، دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ دل ہے. اگر کوئی میرا گھر توڑے گا، کیا میرے دل میں اس کے لیے محبت آئے گی؟ آپ کا گھر کوئی توڑ دے، کیا آپ کے دل میں اس کے لیے محبت آئے گی؟ مکہ مکرمہ جا کر اللہ کا گھر کوئی گرا دے کعبۃ اللہ کو، تو کیا اللہ اس سے خوش ہوں گے؟ تو یہ جو سب کے دل ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے. اگر ہم کسی کا دل توڑ دیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے؟ ناراض ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ. اسی لیے ہر انسان کی ہمیں قدر کرنی ہے. کسی کا دل ہمیں نہیں توڑنا، چاہے ہمیں اس کا اچھا لگے نہ لگے، وہ ہمارا دوست ہو، وہ ہمارا دشمن ہو. ہماری زبان پر کنٹرول ہو، ہم غصے کو پی جانے والے ہوں. بہت سے لوگ ہیں جو پہلے غصہ نکال دیتے ہیں، بعد میں افسوس کرتے. تو کیا مطلب، کیا فائدہ؟ زبان کا بول تو نکل گیا، تیر تو نکل گیا، آپ نے سامنے والے کا دل تو توڑ دیا. کسی کو تماچا مار کے کہنا معاف کر دے، اس کا دل تو دکھا نا. کسی کو برا بھلا کہنا معاف کر دے، اس کا دل تو دکھا نا. اسی لیے پہلے ہی نصیحت کی کہ یابن آدم، اے آدم کی اولاد، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صدمے کے وقت سے پہلے صبر کر لینا بہتر ہے. کہ جب تجھے صدمہ ہو، جب تجھے پچھتاوا ہو، جب تجھے افسوس ہو. ایک مرتبہ رات میں فون بجا، میں نے فون اٹھایا، افریقہ سے فون تھا. کہا کہ مولانا میرے دوست نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور میں گواہ ہوں کہ غصے میں دی ہے. میں نے کہا کہ بھائی آج تک مسکرا کے کسی نے دی نہیں ہے. بولے ہو ہی گئی نا. یہ سب کام تو غصے میں ہی تو ہوتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا کہ غصے پر کنٹرول کرو. مولانا ہے اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے، کوئی بات نہیں. اگر موت کے وقت جو اللہ کا بھی غصہ کنٹرول نہیں ہوا نا تو دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے گی، قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گا. مولانا ویسے تو ہم کسی پہ غصہ نہیں کرتے، ویسے تو کوئی بھی غصہ نہیں کرتا ہے، ہر آدمی خوشحال ہوتا ہے. غصہ تو غصے کے وقت پر ہی آتا ہے اور اسی وقت پی جانا کمال ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ.
جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے، ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ اسی لیے فرمایا کہ صبر کرنا ہے، غصے کو پی جانا ہے، محبتوں کے ساتھ گھر میں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ روزانہ شیطان کی میٹنگ ہوتی ہے سمندر پہ۔ وہ اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے آپ کیا کام کر کے آئے؟ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو گالی بلوا دی، وہ کہتا ہے شاباش۔ کوئی کہتا ہے میں نے کسی سے نمازیں چھڑوا دی، وہ کہتا ہے شاباش۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں آدمی سے چوری کروا دی، ایمان والا تھا چوری کروا دی، اللہ ناراض ہو گئے، شیطان کہتا ہے شاباش۔ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے دو میاں بیوی اچھی طرح محبت سے رہ رہے تھے، میں نے دونوں کو لڑوا دیا۔ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ گلے ملتا ہے اور کہتا ہے واہ 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 واہ، سب سے پیارا کام تو نے کیا۔ اس کو پتا ہے کہ جب میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی رہے گی نا تو پھر بچوں کی بھی اچھی تربیت نہیں ہوگی۔ جب میاں بیوی لڑتے رہتے ہو اور بچے جیسا دیکھتے ہیں ویسا سیکھتے ہیں۔ شیطان دو چیزوں پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے نا تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور نمبر دو، جب کوئی بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا ہو، حافظ عالم بننے، اور شیطان اس کو سمجھائے اور اس کو مدرسے سے بھگوا دے، شیطان اس پر بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا اس کا چیلا، ایک بچہ مدرسے میں گیا تھا، وہ عالم بن رہا تھا، اس کو دل کو میں نے بہکایا اور وہ مدرسہ چھوڑ کے چلا گیا، تو شیطان اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو کے معانقہ کرتا ہے کہ آپ نے بہت بہترین کام کیا ہے۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک جگہ پر ایسا ہوا، ساس بہو رہتے تھے، 20 دن پہلے خسر کا انتقال ہوا، ساس عدت میں بیٹھ گئی، اور 20 دن کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بہو بھی عدت میں بیٹھ گئی۔ گھر میں کوئی مرد ہی نہیں۔ ان کو پوچھو کہ گھر میں شوہر کا ہونا اور گھر میں مرد کا ہونا اور گھر میں وڈیل کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنی عورتیں ٹینشن میں ہوتی ہے، پریشانی میں ہوتی ہے، کیا بات ہے کہ شوہر نہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بڑی نعمت ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، عجیب اور غریب نعمت ہے۔ دونوں میاں بیوی محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک دوسرے کا اکرام کریں، ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی ادب کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، نیکی کے کاموں میں دونوں ایک دوسرے کا تعاون کریں، گناہوں سے بچنے کی دونوں کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی دونوں کوشش کریں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں نا تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں۔ اکثر گھروں میں جھگڑے اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر تب کرتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ شوہر کہتا ہے میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ویسی ہے، ایسا کرتی ہے، اس کی یہ عادت مجھے پسند نہیں، یہ چیز مجھے پسند نہیں، اور کہیں سے پتا چلا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو سب سے زیادہ روتا ہے، افسوس کرتا ہے، تڑپتا ہے، آہیں بھرتا ہے، یار بہت اچھی تھی، میرے بچوں کو اسکول بھیجتی تھی، مدرسہ بھیجتی تھی، ٹیوشن بھیجتی تھی، بچوں کو تیار کرتی تھی، نہلاتی تھی، اچھے کپڑے پہناتی تھی، ان کو ناشتہ کراتی تھی، ان کے بیگ تیار کرتی تھی، ان کو رکشہ تک رکھنے کے لیے جاتی تھی، بچے آتے تھے تو امی امی کہتے تھے، ان کے لیے کھانا بناتی تھی، بچوں کو مکتب بھیجتی تھی، بچوں کو تیار کر دیتی تھی، غسل کراتی تھی، بچوں کو ناشتہ کراتی تھی، صبح جلدی اٹھا دیتی تھی، رات کو سلا دیتی تھی، پورا گھر صاف رکھتی تھی، اور میرے لیے کھانا بناتی تھی، میرے لیے پورا دن انتظار کرتی تھی۔ روتا ہے، تڑپتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کو کہا جائے کہ آپ تو تھوڑی دیر پہلے بہت برائی کر رہے تھے، تو جیسے ہی بیوی کی آنکھ بند ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اب اس کی ساری خوبیاں ہائی لائٹ ہو گئی۔ ہمارے یہاں مردہ پرست لوگ ہیں، مرنے کے بعد قدر کرتے ہیں۔
یہی حال ماں باپ کے ساتھ ہے. جب تک ہوتے ہیں وہاں تک نارمل لے لیتے ہیں, وہاں تک ان کے عیب دیکھتے ہیں, بیوی کی بات میں آ جاتے ہیں, ماں باپ کی برائیاں کرتے ہیں, ان کے سامنے بولتے ہیں, ان کے اگینسٹ جاتے ہیں, ان سے چہرہ بگاڑتے ہیں, اور جیسے ہی ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے, قبرستان سے نکلتے ہی نہیں. کیا ہوا کہ میرا باپ چلا گیا, کیا ہوا کہ میری ماں چلی گئی, یہ تو آپ کے پاس تھی اتنے سالوں سے, آپ کے قریب تھی, آپ ان سے دعا لے سکتے تھے, ان کی خدمت کر سکتے تھے. مولانا اس وقت تو کچھ نہیں کیا, اس وقت تو ان کے عیب دیکھے, ان پر غصہ ہوا, ان سے منہ چڑھایا, میری بیوی کے بات میں آ گیا, اور جیسے ہی ان کا انتقال ہو گیا اب رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, افسوس کر رہا ہے. اس کو قدر نہیں کہتے, اس کو افسوس کہتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ انتقال کے بعد قدر کرتے. بیوی بھی شوہر کی برائی کرتی ہے, کیا کریں, لیٹ آتے ہیں, موبائل میں لگے رہتے ہیں, مجھے وقت نہیں دیتے, مجھ سے وہ محبت نہیں کرتے, دوستوں میں چلے جاتے ہیں, ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. اور کہیں سے خبر آئے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو بے چین ہو جاتی ہے, رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے. اب گھر میں باہر کیسے آئے گی؟ یہ آتے تھے نا تو گھر میں باہر آ جاتی تھی, گھر میں رونق آ جاتی تھی, بچے ابو ابو کہتے تھے. ہمارے کوئی ٹینشن کی بات ہو تو ان کے سامنے رکھ دیتے تھے تو دل ہلکا ہو جاتا تھا. بیوی ایسا کہتی ہے, اتنا روتی ہے. اب زندگی کیسے گزرے گی؟ اب زندگی بے مزہ, اب بستر پہ ان کی جگہ خالی, اب شوہر کی جگہ تو قبر میں بن گئی. ایک کاش میں شوہر کی موجودگی میں دنیا سے چلی جاتی. ابھی تک تو آپ عیب دیکھ رہے تھے, جیسے انتقال ہوتا ہے نا پھر خوبیاں دیکھنا شروع کرتے. ساری لڑائیاں ختم ہو سکتی ہے اگر موجودگی میں ایک دوسرے کی قدر کریں اور ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں اور ایک دوسرے کا اکرام کریں. شوہر یہ دیکھے کہ مجھے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اور بیوی یہ دیکھے کہ مجھے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے. آج الٹا ہے, شوہر سوچتا ہے کہ بیوی کو میرے ساتھ ایسے رہنا چاہیے, اور بیوی سوچتی ہے کہ شوہر کو میرے ساتھ ایسے رہنا چاہیے. دونوں کی نظر اپنی ذات پر نہیں ہے, سامنے والے پر ہے, اسی لیے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں ایک گھر میں بڑی لڑائیاں ہو رہی تھی, حضرت گئے وہاں صلح کے لیے, تو معلوم کیا تو پتا چلا کہ بیوی تحفہ دلہا پڑھ رہی ہے کہ دلہے کو, شوہر کو میرے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, اور شوہر کے بارے میں معلوم کیا تو وہ تحفہ دلہن پڑھ رہا ہے کہ بیوی کو میرے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. مولانا نے کہا ساری لڑائی کی جڑ تو یہیں سے ہے. شوہر کو کہا کہ تجھے تحفہ دلہا پڑھنا چاہیے کہ تجھے کس طرح رہنا ہے بیوی کے ساتھ, اور بیوی کو کہا کہ تجھے تحفہ دلہن پڑھنی چاہیے کہ تجھے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو الٹا ہو گیا. ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ سامنے والا میرا حق ادا کرے, میں اس کا کروں یا نہ کروں. عقل مندی کیا ہے؟ اگر بیوی تھوڑی سی سمجھداری بتائے, تھوڑی سی ہوشیاری بتائے, اور وہ شوہر کی خدمت کرنے پہ لگ جائے, آج نہیں تو کل 1-2 مہینے کے بعد شوہر کا دل جیت لے, پھر شوہر اس کا ہو جائے گا. اصل چیز دل جیتنے والی ہے. 2 منٹ کی بڑی اہمیت ہے جب شوہر گھر میں آتا ہے اور جب شوہر گھر سے جاتا ہے. یہ 2 منٹ کی بڑی اہمیت ہے. شوہر جب گھر سے جا رہا ہو تو اس کو دروازے تک رکھنے کے لیے جائیں, دعا دے اس کو, اور جب شوہر باہر سے آئے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا استقبال کریں, وہ بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے, اس کو ٹھنڈا پانی پیش کرے, کیسے ہیں, کیا ہے, کیسا رہا, تھوڑا اچھی طرح ان سے بات کرے, مسکراتے ہوئے چہرے سے بات کرے. یہ نہیں شوہر باہر سے آیا اور فوراً پوچھ رہے کہ وہ چیز منگوائی تھی وہ لائے کہ نہیں, یہ چیز لائے کہ نہیں. آپ تو کچھ لاتے ہی نہیں, بھول ہی جاتے ہیں سب, آپ کو سب چیزیں یاد رہتی, گھر کی چیزیں یاد نہیں رہتی, آپ کا دھیان ہی نہیں ہے گھر میں, آپ کی توجہ نہیں ہے گھر میں. یہ سب چیزیں شوہر کے دل کو دکھانے والی ہے. بیوی کے لیے پوری دنیا ایک طرف, شوہر ایک طرف. اگر پوری دنیا خوش ہے, شوہر ناراض ہے, بیوی کی زندگی بے مزہ ہے. اور اگر بیوی سے اس کا شوہر خوش ہے, پھر چاہے ساری دنیا ناراض ہو, بیوی کی زندگی بہترین گزر جائے گی. ایک عورت کو یہ دیکھنا ہو اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض ہے, کیسے پتا چلے؟ فرمایا تیرے شوہر کو دیکھ لے, اگر وہ خوش ہے تو اللہ بھی تجھ سے خوش ہے, اور اگر وہ ناراض ہے تو اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, کیسے رہنا ہے؟ کتنے مرد حضرات کی, میں تو باہر گھومتا ہوں, لوگ مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں, کتنے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مولانا ہمارے گھر میں ہماری بیوی ایک کام والی کی طرح رہتی ہے, سیدھی سادی رہتی ہے, سیدھے سادے کپڑے پہنتی ہے, نہ کوئی تیار ہونا, نہ شوہر کے لیے کوئی خوشبو کا استعمال کرنا, کچھ نہیں. اور جیسے ہی شادی میں جاتی ہے نا کسی کے یہاں, تو پھر شاندار کپڑے, مزیدار میک اپ اور خوشبو, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دلہن جا رہی ہو. اور شوہر اس کو پوچھتا ہے کہ اتنی سب تیار کس کے لیے ہو رہی, کہ آپ کے لیے ہی ہو رہی ہو. او
میں تو روزانہ گھر میں تھا، تو تو باہر جا رہی ہے تو تیار ہو رہی ہے، تو تو شادی کے لیے تیار ہو رہی ہے، تو تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تیار ہو رہی ہے تاکہ تو لوگوں کو اچھی لگے۔ اصل تو یہ ہے کہ بیوی شوہر کے لیے تیار ہو۔ آج ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، گھر میں جیسے ویسے کپڑے پہن کے گھومتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی شکایت ہے یہ۔ اسی لیے میں مستورات سے کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا حکم دے رہے ہیں، آپ کو کس کے لیے تیار ہو کر کے رہنا ہے۔ آپ اگر ایک اچھی طرح ڈسپلن کے ساتھ اگر زندگی گزارو گی نا، ایک عورت چاہے نا تو پورے گھر کو جنت کا باغ بنا سکتی ہے، جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ آپ کھانا بناوے تو آپ ذکر کے ساتھ بنائیں، وضو کے ساتھ بنائیں۔ جب کھانا وضو کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگا، تو اس کھانے میں نورانیت آئے گی۔ شوہر وہ کھانا کھائے گا، اللہ کا بھی فرما بردار بنے گا اور آپ کا بھی فرما بردار بنے گا۔ بچے وہ کھانا کھائیں گے تو بچوں کے دلوں میں انشاءاللہ آپ کی محبت آئے گی۔ کھانے میں سب مسالے ڈالتے ہیں، اللہ کے ذکر کا مسالہ بھی ڈالا جائے۔ ایک بزرگ ایک گھر میں کھانے گئے، شوہر نے کہا حضرت میری بیوی نے آپ کا کھانا بہت دل سے بنایا ہے۔ پوچھا کہ دل سے بنایا ہے اس کا کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ آپ کا کھانا بناتے ہوئے میری بیوی نے 11 مرتبہ یاسین شریف پڑھی ہے۔ ایک جگہ میں آئس کریم کھانے گیا، لائیو آئس کریم بنی ہوئی تھی، مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے کہا کہ چچا آئس کریم تو بہت اچھی ہے۔ کہنے لگے بیٹا تہجد کا مسالہ ڈالا ہوا ہے، تہجد کے بعد دعا کی ہے اور بسم اللہ پڑھ کے ذکر کے ساتھ یہ آئس کریم بنائی ہے۔ دنیا بھر کے مسالے استعمال کر لے، جب تک ذکر کا مسالہ نہیں ڈالے گا اس وقت تک آئس کریم کی یہ لذت اور یہ مزہ نہیں آئے گی۔ کوئی بھی وضو کے ساتھ کھانا بنائے، نمک ڈالے، مرچ ڈالے، مسالہ ڈالے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ بھی دیکھ رہے ہو کہ میری بندی کھانا بنا رہی ہے اور میرے کو یاد کر رہی ہے۔ کیسے اللہ خوش ہوتے ہوں گے کہ کچن میں بھی اللہ یاد ہے، کچن میں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کچن میں بھی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ درود شریف پڑھتی پڑھتی کھانا بنائے۔ 2 وقت عام طور پہ مستورات کچن میں جاتی ہے، دوپہر میں، رات میں۔ کسی اللہ والے کا بیان شروع کر دے، مولانا طارق جمیل صاحب کا، قاری حنیف ملتانی صاحب کا، قاری عبدالحنان صدیقی کا۔ 1 گھنٹہ کچن میں لگتا ہے، 1 گھنٹے کا بیان شروع کر دو۔ ایک طرف بیان بھی سنتے رہو، دوسری طرف ذکر بھی کرتے رہو، تیسری طرف کھانا بھی بناتے رہو، تاکہ غیبت بھی نہ ہو، ادھر ادھر کی بات بھی نہ ہو، فون پر کسی سے ادھر ادھر کی بات بھی نہ ہو، اور ایک طرف کھانا بن رہا ہو، دوسری طرف ایمان بن رہا ہو۔ جب اس طرح ذکر و اذکار کے ساتھ کھانا بنے گا تو یہ کھانے میں نورانیت آئے گی۔ یہ کھانا شوہر کھائے گا، بچے کھائیں گے تو یہ اللہ کے بھی فرما بردار بنیں گے اور آپ کے بھی فرما بردار بنیں گے۔ کامیاب عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے دل کو جیت لے، اس کا شوہر اس سے خوش ہو، اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ گھر کو ایک دم صاف رکھتی ہو، شوہر کے لیے وقت نکالتی ہو، شوہر سے اچھی طرح بات کرتی ہو، غصے کے وقت چڑچڑاپن نہ کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بیوی جو ہوتی ہے نا وہ گھر کی رانی ہوتی ہے، بیوی جو ہوتی ہے نا وہ ہوم منسٹر ہوتی ہے۔ ایک عورت جو چیز چاہتی ہے نا وہ چیز گھر میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر چلانے کی ایک عجیب اور غریب اس کو صلاحیت دی ہوتی ہے۔ ایک ہنسنے کی بات ہے، ایک چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا کہ ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں؟ اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے، ابھی تک تو تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکے۔ بولے تیرا باپ بھی پوچھ کے جاتا ہے، تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہنستا رکھے، خوشحال رکھے۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں ایک عورت نیک بن جاتی ہے، اللہ کی طرف آ جاتی ہے، تہجد گزار ہوتی ہے، مصلی پہ بیٹھنے والی ہوتی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہے، شوہر کی خدمت کرنے والی ہوتی ہے، بچوں کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے، صبر و شکر کے ساتھ چلنے والی ہوتی ہے، تھوڑا سا گھر میں اونچ نیچ ہوتا ہے، تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن صبر و شکر کے ساتھ اللہ کو مناتی ہوئی جو بھی اپنا کام ہے تہجد میں اللہ سے دعا کرتی ہوئی زندگی گزارتی ہے، ان کا گھر پورا جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ 4 5 6
مہینے میں شوہر بھی اس کا ہو جاتا ہے, بچے بھی اس کے ہو جاتے ہیں, گھر والے بھی اس کے ہو جاتے ہیں. کیا ہوا ایسا, کیا کیا اس عورت نے؟ کچھ نہیں, یہ عورت اللہ کی ہو گئی, اللہ اس کا ہو گیا, سب دل والوں کو اس کا کر دیا. اے انسان, اگر تو میرا تو فلک بھی تیرا, زمین بھی تیری, سب کچھ تیرا, لیکن یاد رکھ اگر تو نہیں میرا تو کچھ نہیں تیرا. اے انسان, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے ہے, یہ جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا, اللہ اس کا ہو جاتا ہے. کیا چیز ہے شوہر, کیا چیز ہے بچے, کیا چیز ہے ساس, کیا چیز ہے دیرانی, کیا چیز ہے جیٹھانی, کیا چیز ہے نڑند, کیا چیز ہے پڑوسن. آپ صرف اللہ کے ہو جاؤ نا, مجا لے کے کوئی آپ کو ستائے, کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے, کوئی آپ کو پریشان کرے, جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا, اللہ اس کا ہو جاتا ہے. آج تو عورت کو کچھ بھی تکلیف ہو تو رات کو غیبت شروع, ایسا ہوا, فلاں نے ایسا کیا, آپ کی امی نے ایسا کیا. تو کیا ہوگا, مسئلے حل ہو جائیں گے؟ غیبت کرنے سے تو میرا رب بہت سخت ترین ناراض ہو جاتا ہے. یہ تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. اب کیا ہوگا, کل صبح اٹھتے ہی آپ کی پریشانی اور بڑھ جائے گی اور آپ کے شوہر کی پریشانی بھی اور بڑھ جائے گی, کیونکہ جتنا گناہ غیبت کے کرنے کا اتنا ہی گناہ غیبت کے سننے کا. اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الغیبت اشد من الزنا, غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. زنا کو برا سمجھیں گے, اور پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے, اس کو برا نہیں سمجھ رہے. خالی بات ہونی چاہیے فون پہ کسی کے ساتھ, امی کے ساتھ بات ہو گئی تو پھر غیبت ہے شروع سسرال والوں کی. دو بہنوں کی آپس میں بات شروع ہو گئی, پوری آخرت برباد کر کے رکھ دیتی ہے. 5 بہنیں ہیں, 2 بہنوں کی بات ہوئی, بات شروع ہو گئی تو دوسری 3 بہنوں کی غیبت شروع, وہاں بات ہوئی تو وہاں غیبت شروع. ذرا موقع ملنا چاہیے کہ کیسے ہم اللہ کو ناراض کریں, کیسے ہم اللہ کی نظر سے گرے. ذرا موقع ملتا ہے اللہ کو ناراض کر کے بتا دیتے ہیں, غیبت کر کے بتا دیتے ہیں. تو کیا اگر آپ اپنی امی کے ساتھ غیبت کرو گی سسرال والوں کی, تو سسرال والے سب ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کے فیور میں آ جائیں گے؟ نا 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 نا, آپ بھی پریشان ہو جاؤ گی اور آپ کی ماں بھی پریشان ہو جائے گی. چونکہ غیبت کرنے سے تو پریشانیاں بڑھ جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آوے, ہم کیا کر رہے ہیں. غیبتوں سے کیا ماحول بن جاتا ہے. 2 گھر ہیں, میاں بیوی یہاں غیبت کر رہے ہیں بہو بیٹے کی, اور بہو بیٹے غیبت کر رہے ہیں ساس سسر کی. دونوں گھر خدا کی نظر سے گرے ہوئے. فجر کی نماز نہیں ہو رہی ہے, اب گھر والوں کی ہو بھی رہی ہے تو اس میں دھیان نہیں لگ رہا ہے. اچھا گھر بھی ہے, پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن غیبت نے گھر کو تباہ و برباد کر دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں مستورات سے, کیا آپ کے ابو نے آپ شادی کے وقت آپ کو مصلی نہیں دیا تھا؟ وہ اسی طرف اشارہ تھا کہ بیٹی کچھ بھی تکلیف ہونا تو اللہ سے کہنا, تیرے شوہر سے نہیں, تیری ماں سے نہیں. ان کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے, یہ تیرے مسئلے کیا حل کرے گی؟ تیرا مسئلہ اللہ حل کرے گا. بلکہ تیرے شوہر کو کچھ تکلیف ہو, تیری ماں کو کچھ تکلیف ہو, ان کے بارے میں بھی اللہ سے کہنا, تو اللہ تیرے شوہر کو بھی خوشحال کر دے گا اور تیری ماں کو بھی عزتوں کے ساتھ کر دے گا. آج تو غیبت شروع ہو جاتی ہے. کیا شادی کے وقت آپ کے ابو نے آپ کو قرآن نہیں دیا تھا؟ یہ اسی لیے تو دیا تھا کہ بیٹی تو قرآن کو پکڑ لینا, خدا تیری عاملوں سے جان چھڑا دے گا, تعویذ والوں سے اللہ تیری جان چھڑا دے گا. جن گھروں میں قرآن کریم کا اہتمام ہوتا ہے اور پابندی سے قرآن کریم پڑھتے ہیں, قرآن کریم کے مطابق چلتے ہیں, اللہ ان کے گھروں میں بہار عطا فرماتے ہیں. تو یہ تو بات تھی کہ بیوی شوہر کے ساتھ کس طرح رہے. اور میں مرد حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں, وہ بھی ایک بات یاد رکھیں, اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں, اس کا اکرام کریں, اس کا احترام کریں. یہ سب کو چھوڑ کے آ گئی بیوی, سب کو چھوڑ کے آئی ہے. شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے. شوہر کو غصہ بہت آ جاتا ہے, بیوی کمزور ہے نا. اگر آج کسی کمزور پہ غصہ نکالے گا, یاد رکھنا اگر موت کے وقت اللہ نے غصہ نکال دیا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. ہم جیسا سلوک ہماری بیوی کے ساتھ کریں گے, ویسا ہمارا داماد ہماری بیٹی کے ساتھ سلوک کرے گا. ہم کسی کی بیٹی لائے ہیں نا, اس لیے اس کا اکرام کرے, اس کا احترام کرے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے, شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے. مرد حضرات سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ غصے پر کنٹرول رکھے, غصے پر قابو رکھے. ویسے تو کسی کو غصہ نہیں آتا, ویسے تو سب خوش ہوتے ہیں, جب غصہ آ جائے اس وقت غصے کو پی جانا کمال ہے.
جو شخص یہ بات یاد رکھے گا کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو منہ بتانا ہے، تو اگر میں میری بیوی کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، اللہ امید ہے موت کے وقت مجھ پہ رحم فرما دیں گے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ملا محمود رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے استاد، ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ میری بیوی سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ کے حضور میری پیشی ہوئی، اللہ نے فرمایا جس کا خلاصہ اس وقت تو نے میری بندی کو معاف کیا تھا نا، آج میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دوں۔ یہ ہے فیملی سسٹم، گھروں میں محبتوں والا ماحول۔ عورت کی بڑی قربانی ہوتی ہے، وہ 3 دن چلا 4 مہینے کے لیے نہیں آتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آتی ہے۔ اس کے ماں باپ کی وہ بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ ماں باپ کا لخت جگر ہوتی ہے، وہ بھائی کی بڑی پیاری ہوتی ہے، اس کی بہنوں کی پیاری ہوتی ہے، اپنے گھر کی وہ عزیز ہوتی ہے، اس کے گھر میں اس کی عزت، اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کسی کو دیتے، اور شوہر یہ کہتا ہے کہ تیرے امی ابو نے کیا دیا مجھے؟ ارے اپنی بیٹی نکال کے دے دی، اور کیا چاہیے تجھے؟ کیا کوئی اپنے نام کے آگے سے آدھار کارڈ میں سے اپنے ابو کا نام نکالتا ہے؟ کوئی نہیں نکالتا نا۔ ایک عورت ہے، نکاح تک اپنے ابو کا نام رکھتی ہے، جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے اپنے ابو کا نام نکال کے شوہر کا نام لگا دیتی۔ ایسی وفاداری آپ کہاں سے لاؤ گے؟ ایسا پیار اور ایسی محبت آپ کہاں سے لاؤ گے؟ بیچاری پورے دن کے انتظار میں ہوتی ہے، بچوں کو خدمت کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے، ان کو غسل کراتی ہے، ان کو کپڑے پہناتی ہے، ان کو اسکول بھیجتی ہے، ان کو ٹیوشن بھیجتی ہے، ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتی، وہ ہمارے لیے کھانا تیار کرتی ہے، اور بیچاری پورا دن کے انتظار میں ہوتی ہے کہ رات کو آئیں گے، کھانے کے بعد ذرا بیٹھیں گے، بات کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے، اور یہ میاں ہے کہ آتے ہی کھانے کے بعد دوستوں میں چلے جاتے، یا آتے ہی موبائل پہ لگ جاتے، نیوز میں لگ جاتے، کرکٹ میں لگ جاتے، ہائی لائٹ دیکھنا شروع کر دیتے، نیوز میں لگ جاتے۔ بیوی کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ آخر کار میں ان کے لیے میرے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی، میرے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئی، میں اپنا شہر چھوڑ کے آئی، میں اپنا علاقہ چھوڑ کے آئی، ان کے خاطر میں پورا دن یہاں رکی ہوئی ہوں، اور یہ ہے کہ آتے ہی موبائل میں لگ جاتے، نیوز میں لگ جاتے۔ یاد رکھنا یہ سب میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے دل کی آہیں ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے باتیں کرتی ہے، یہ مقدمہ ڈائریکٹ اوپر کے ہائی کورٹ میں جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شوہر پریشان ہو جاتے، بیوی کو ہی کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں، بے چین ہوں، حالات میں ہوں، تکلیف میں ہوں، سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے تو خوش رکھ اپنی بیوی کو، اللہ تجھے خوش کر دے گا۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وہ انا خیرکم لأہلی، خلاصہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی سید الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور گھر میں کیسے رہ رہے ہیں؟ اما عائشہ کے ساتھ کیسی محبت سے، کیسے مذاق سے پیش آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا اما عائشہ جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی، آپ سردار، آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے یہاں جو لو ہونا چاہیے، جو محبت، وہ آفٹر میرج ہونا چاہیے، شادی کے بعد۔ لوگ بیفور میرج کرتے ہیں اور آفٹر میرج لڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ شادی کے بعد میاں بیوی آپس میں محبتوں کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کا اکرام کرے۔ کبھی کبھار اما عائشہ جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، آپ وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے۔ اما عائشہ کے ساتھ مستی مذاق ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کا اکرام کیا جا رہا ہے، اما عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ آج تو انسان تھوڑا حافظ عالم ہو جائے یا کچھ جماعت میں وقت لگ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے گھر میں بھی ایک دم سنجیدہ رہنا ہے۔ ارے گھر میں تو پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ پرانے ساتھی ہو، آپ حافظ عالم ہو، سب ڈگریاں باہر رکھ دو، آپ ڈاکٹر ہو، آپ انجینئر ہو، آپ وکیل ہو، آپ جو بھی ہو، آپ مالدار ہو، غریب ہو، سب ڈگریاں باہر رکھ دو، آپ شوہر ہو، گھر میں شوہر بن کے رہو، خوشحال بن کے رہو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو نصیحت کی تھی، نماز کی اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، صحابہ کو آگے بھیج دیا. اما عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ تو آگے نکل جاتی ہے یا میں آگے نکل جاتا ہوں. اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ دعوت کے کام کے سردار ہیں، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہ رہے ہیں آپ دیکھیں. گھر میں رہنے کا دین سکھا رہے ہیں کہ گھر میں کیسے رہا جاتا ہے، کس اکرام کے ساتھ رہا جاتا ہے، کس محبتوں کے ساتھ رہا جاتا ہے، کس پیار کے ساتھ رہا جاتا ہے. میاں بیوی کی زندگی کتنی بہتر ہونی چاہیے. آپ دوڑ لگا رہے ہیں اما عائشہ کے ساتھ. اما عائشہ آگے نکل گئی. کچھ وقت کے بعد واپس ایک سفر میں صحابہ کو آگے نکال دیا، پھر آپ دوڑ لگا رہے اما عائشہ کے ساتھ. آپ آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس وقت تو جیت گئی تھی، اب میں جیت گیا. پہلے تو دبلی پتلی تھی تو آگے نکل گئی تھی، اب تو تھوڑی سی موٹی ہو گئی ہے اس لیے میں تھوڑا آگے نکل گیا. اللہ اکبر. اما عائشہ کو پیار سے کہتے تھے حمیرہ. حمیرہ یعنی لالی. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عائشہ تو خوش ہوتی ہے نا، حمیرہ تو خوش ہوتی ہے نا تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے، تو ناراض ہوتی ہے تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے. اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمایا کہ جب تو میرے سے خوش ہوتی ہے نا اس وقت تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم، اور جب تو ناراض ہوتی ہے نا میرے سے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم. اما عائشہ تعجب کرنے لگی، کہنے لگی اللہ کے نبی میں صرف زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں ورنہ دل میں تو آپ ہی آپ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے سلام کرتے تھے اور مسکراتے ہوئے چہرے سے گھر میں داخل ہوتے تھے. باہر کا غصہ نہیں، باہر کا ٹینشن نہیں، حالانکہ پوری امت کا غم ہے آپ کے سینے میں، پوری امت کا درد بھرا ہوا ہے، لیکن گھر میں رہنے کا دین سکھا رہے ہیں. اسی لیے میاں بیوی اگر وہ اس بات کو سمجھے، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں، شوہر کو چاہیے کہ گھر میں آ کے موبائل سوئچ آف کر دے. بیچاری بیوی سارا دن کے انتظار میں اور یہ جناب موبائل میں، یہ نیوز میں. ان کے اپنے مسئلے تو حل نہیں ہو رہے اور امریکہ کا ٹینشن لے رہے، انگلینڈ کا ٹینشن لے رہے، یو کے کا ٹینشن لے رہے، یو ایس کا ٹینشن لے رہے، دنیا میں وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے. ابھی آپ کے مسئلے تو حل نہیں ہو رہے، پوری دنیا کے مسئلے آپ کا حل کرو گے. سماچار دیکھا جا رہا ہے، اس میں مستورات آ رہی ہے اور وہ سماچار بتا رہی ہے اور اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ بد نظری ہو رہی ہے. مستورات سیریل دیکھ رہی ہے، اس میں مرد حضرات آ رہے ہیں اور مستورات اس کو دیکھ رہی ہے، یہ بد نظری ہو رہی ہے. بد نظری کرتے کرتے پورا گھر اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. پھر اس کے بعد غیبت ہے، پھر اللہ کو ناراض کرنا. اگر موبائل کا تھوڑا سا کم استعمال کر لیا جائے، او میرے عزیزو، موبائل کے خادم نہ بنو، موبائل کو اپنا خادم بناؤ. موبائل کو اپنا سیٹ مت بناؤ، موبائل کو اپنا شیخ مت بناؤ. موبائل سے بیت مت ہو جاؤ کہ بھائی تو میرا شیخ ہے، میں ہر وقت جیسے ہی فری ہوں گا نا آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. موبائل صاحب آپ میرے سیٹ ہے، میں آپ کی دکان میں کام کرتا ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، جیسے ہی فری ہو جاؤں گا نا میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. فرمایا کہ یہ انسان موبائل کو اپنا شیخ بنا لیتا ہے. یہ بہت غلط بات ہے. موبائل کو اپنا ملازم بناؤ کہ بھائی جب مجھے ضرورت ہوگی نا اس وقت میں تجھے استعمال کروں گا، فون پہ بات کرنے کے لیے، بیان سننے کے لیے، کچھ اہم کام ہو اس کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، ورنہ ہر وقت میں تیری خدمت میں حاضر نہیں رہوں گا. چونکہ اب میرے ہاتھ میں تسبیح آ گئی ہے، اب ہر وقت میں درود شریف پڑھوں گا، اب میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن آ گیا ہے، اب میں ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھوں گا. او میرے عزیزو، میری دینی ماؤں بہنوں، جتنا وقت ہم نے موبائل کو دیا ہے اتنا وقت اگر ہم اللہ کے قرآن کو دے دینا تو انشاءاللہ ہر 7 دن میں ہمارا قرآن ختم ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ ہمارے اور ہماری بیوی کے درمیان ایسی محبت عطا فرما جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان محبت تھی. جب اللہ سے مانگیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی محبت دیں گے. اللہ ہمیں اس ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما. یہ اللہ سے مانگنا پڑے گا نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس کو 3 مرتبہ پڑھے کہ اللہ میری بیوی کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے. یہ جب اللہ سے مانگیں گے نا، اپنی طلب اللہ کو بتائیں گے نا،
जब मियाँ बीवी में मोहब्बत होगी, मियाँ बीवी एक दूसरे का इकराम करेंगे, मियाँ बीवी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, मियाँ बीवी गिबत से बचेंगे, मियाँ बीवी अपने घर में फजाइल की तालीम करेंगे, मियाँ बीवी हर 3 महीने में एक मरतबा साथ में अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएंगे, मियाँ बीवी 10 दिन जाएंगे, मियाँ बीवी चिल्ला जाएंगे। जब दोनों मियाँ बीवी उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह इनकी औलाद अल्लाह वाली पैदा होगी, इनकी औलाद वली पैदा होगी इंशाअल्लाह। घरों में एक दीनी माहौल कायम हो जाएगा। अल्लाह करे कि हमारे यहाँ लोग मरने के बाद कदर करते हैं, रोते हैं, अफसोस करते हैं। अल्लाह करे हमारे यहाँ लोग जिंदों की कदर करें। इसलिए नियत करें इंशाअल्लाह, शोहर ये ना देखे कि बीवी के मेरे ऊपर क्या हुकूक है, बल्कि शोहर ये देखे कि मुझे बीवी के साथ कैसा रखना है, मेरे जिम्मे इसके क्या हुकूक है, मुझे इसको खुश रखना है, मुझे बीवी का इकराम करना है, मुझे बीवी का एहतराम करना है। बाहर से कभी कभी आते हुए इसके लिए कुछ गिफ्ट ले आना है, ये अगर अच्छा खाना बनाए तो इसकी तारीफ करनी है, कभी इसकी तारीफ करनी है। एक बुजुर्ग एक घर में खाना खाने के लिए गए, तो बीवी पर्दे में आई, हजरत ने फरमाया कि माशाअल्लाह खाना बहुत अच्छा बना। वो रोने लगी। हजरत को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये क्यों रो रही है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया। हजरत ने कहा कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। उसने कहा कि हजरत 41 ईयर्स हो गए हमारी शादी को, रोजाना इनके लिए खाना बनाती हूं, आज तक इन्होंने नहीं कहा कि खाना अच्छा बना, आपने पहली मर्तबा कहा ना तो मेरा दिल भर आया। औरत बहुत नाजुक चीज है, आप थोड़ी सी उसकी तारीफ करो वो खुश हो जाती, थोड़े से उसके कपड़े की तारीफ करो वो खुश हो जाती। अगर शोहर को अच्छी तरह घर में रहते आता हो, शोहर घर में आए, वो शादी में जाने के लिए तैयार होता है, अपनी बीवी बच्चों के लिए तैयार नहीं होता। जरा चेहरा वगैरह धोए, थोड़ा खुशबू का इस्तेमाल करें, घर में एक थोड़ा सलीके के साथ रहे, तो बीवी के दिल में भी मोहब्बत आवे। तो दोनों तरफ से गलतियां हो रही है, शोहर की तरफ से भी हो रही, बीवी की तरफ से भी हो रही। अल्लाह करें कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए वक्त निकालें, मियाँ बीवी नेक हो जाएं, मियाँ बीवी थोड़े मोबाइल से दूर हो जाएं, मियाँ बीवी आखिरत के करीब हो जाएं, मियाँ बीवी अल्लाह के करीब हो जाएं, मियाँ बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के करीब हो जाए, घर में एक दीनी माहौल को कायम करे, वेस्टर्न कल्चर से बचे और घर में इस्लामी माहौल को कायम करे, अपने घर में फजाइल की तालीम करे, अपने घर में अल्लाह वालों के बयानात सुने, तहज्जुद, इशराक, चाश, अव्वाबीन का एहतमाम करे। कोशिश करे कि हमारे बच्चे हाफिज बने, आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती बने, दीन के दाई बने। अगर एक औरत के अंदर यह जज्बा पैदा हो जाए ना, तो वो तहज्जुद में रो रो के अपने अल्लाह को मना लेती है और उसका पूरा घर एक जन्नत का नमूना बन जाता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। और कुछ बातें बाकी रह गई है, इंशाअल्लाह उसको आइंदा कल अर्ज करूंगा, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। अल्लाह मियाँ बीवियों में अल्लाह आपस में खूब मोहब्बत नसीब फरमा, इस दिवाजी जिंदगी की हकीकी मसर्रतों से मालामाल फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा में जैसी मोहब्बत थी, ऐसी मुसलमान की तमाम मियाँ बीवियों में अल्लाह ऐसी मोहब्बत अता फरमा। दोनों को एक दूसरे का इकराम करने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे के लिए वक्त निकालने की तौफीक अता फरमा। गुस्सा आ जाए तो गुस्से पर कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमा। दोनों को एक दूसरे की तारीफ करने की तौफीक अता फरमा। प्यारे अल्लाह दोनों को नेकी के कामों में एक दूसरे का मुआविन बना। अल्लाह दोनों मियाँ बीवी रात के आखिरी पहर में जब दुनिया मीठी नींद सो रही हो, उस वक्त उठ के आपके सामने रो रहे हो, तहज्जुद पढ़ रहे हो। अल्लाह कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं कि उनके माँ बाप, उन्होंने अपने माँ बाप को इस हाल में पाया कि वो रात को आपके सामने रोने वाले थे, वो रात को आपको मनाने वाले थे। हमारी क्लास में एक लड़का था, उसके अम्मी अब्बू बहुत नेक, बड़े अल्लाह वाले। मैंने उसको पूछा कि आपने अपने अम्मी अब्बू को कैसा पाया? वो मुझे कहता है, मौलाना क्या बताऊं, आज मेरी उम्र 21 साल के करीब हुई, जब से होश संभाला है रात को 3 बजे बाद कभी भी अम्मी अब्बू को सोते हुए नहीं देखा, अम्मी अब्बू को बिस्तर पे देखा। काश हमारी औलाद के लिए हम भी ऐसे होते, हमारे बच्चे भी हमारे बारे में ऐसा कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे यूं कहें कि मौलाना मैं बिला झिझक कहता हूं कि हमने हमारे माँ बाप को हमेशा मोबाइल में पाया और सुबह की नमाज में सोते हुए पाया, रात को लेट सोते हुए पाया और दीन से बहुत दूर पाया। दीन की बातें थी जुबान पर, लेकिन देखो तो इनके हाथ में मोबाइल, कुरान से दूर, जिक्र से दूर, अल्लाह से दूर, न्यूज के करीब, सीरियल के करीब। हमारे अब्बू तो न्यूज वाले, हमारी माँ तो सीरियल वाली। मोबाइल से इन्होंने बहुत दिल
دلچسپی کی، موبائل کو بہت قریب کیا اور موبائل کو بہت وقت دیا اور موبائل میں بہت ٹائم پاس کیا اور دنیا اور کی لائف کو بہت برباد کیا. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بچے ہمارے بارے میں یہ نہ کہیں. اللہ کرے کہ ہم لوگ نیک ہو. یہ رمضان میں نہیں، اب پوری زندگی کے لیے ہم نیک ہو جائیں. ہم نیک ہو جائیں گے نا، ہمارے بچے نیک ہو جائیں گے. میں تو تعجب میں رہ گیا اس سے بات کر کے. اس کو میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو کیسا پایا؟ آپ کے ابو تو بڑے نامچین ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ان کے بیانات بہت ہوتے ہیں، اور آپ کی امی بھی بڑی نیک ہے. وہ مجھے آگے سے کہتا ہے مولانا 21 سال میری عمر ہوئی، جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، میں نے میرے ماں باپ کو رات کو 3 بجے بعد سوتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے ان کو مصلی پہ دیکھا. ہمارے استاد کے بیٹے کو میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے ابو کو کیسا پایا؟ کہا مولانا کیا بتاؤں، رات کو 3:30 بجے بعد کبھی بھی میرے ابو کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. یار اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما. اللہ موبائل سے دور کر دے، اللہ کرکٹ سے دور کر دے، اللہ نیوز سے دور کر دے، نیوز سے دور کر دے، اللہ نیوز سے دور کر دے، اللہ سیریلوں سے دور کر دے، موبائل کے غلط استعمال سے دور کر دے. اللہ موبائل کی محبت اللہ دل سے نکال دے. اللہ آپ کے قرآن کی محبت ڈال دے، آپ کے ذکر کی محبت ڈال دے، تہجد اشراق چاش اوابین کی توفیق دے دے. میاں بیوی میں آپس میں محبتیں دے دے، گھروں سے لڑائیاں ختم فرما، جھگڑے ختم فرما، ایک دوسرے کے خوبیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، جیتے ہوئے ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا سے جانے کے بعد تو ہر کوئی افسوس کرتا ہے. اللہ آج کی مجلس کی برکت سے اللہ پوری دنیا میں اللہ ایک امن و امان کی فضائیں قائم فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم